اس بریگیڈ کا یا اس یونٹ کا جو جرنل تھا اس نے جا کے ان سے معافی مانگی. تو لہٰذا پاکستان میں کیوں اس طرح نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیا مذاق ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, آپ تھانے میں گھس کے پولیس والوں کو مار رہے ہیں, ان کو پھر ان کی ویڈیوز بناتے ہیں, اور یہ قانون کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. اگر اس واقعے پہ ذمہ دار تمام جو فوجی ہیں اور جو ان کا کرنل ہے, ان کا کورٹ مارشل نہیں کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے فوج کی بدنامی ہوئی ہے. اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات اسکرین پہ آئیں اور دنیا تماشا کریں اور جگ انسائی ہوا ہماری. میں نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا کہ جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں دعاؤں میں ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے. تو اسپیکر صاحب نے منظور کی اور دعا ان کے لیے ہو بھی گئی. وہ اسپیکر صاحب سمجھے ہی نہیں, ورنہ وہ قطعاً دعا نہ کرواتا. اسپیکر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے ہوا کیا ہے, اسپیکر صاحب یہ بھی پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے, تو آپ نے انہیں ایکسپلین کیا کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ اسپیکر صاحب نے دوبارہ اس نے کہا میں نے باول نگر کا بھی کہہ دیا ہے. میں نے کہا بڑی مہربانی. مروا صاحب, نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن والے واک آؤٹ کرتے ہیں, آج حکومتی ارکان واک آؤٹ کر گئے. یہ اسی ایوان میں لاسٹ ٹائم بھی پیپل پارٹی کے ایک معزز ممبر کی ماں پہ قرم کی نشاندہی کی گئی, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم کیوں, ہمارے آج 26 یا 25 ہمارے ممبران کم تھے. اجلاس بھی ہمارے کہنے پہ بلایا گیا تھا, تو جو معزز ممبران ہیں اپوزیشن سے ان کو اپنی حاضری یقینی بنانی چاہیے. وہ نشاندہی کرتے ہم پورے ہوتے. ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایران نے جوابی کارروائی جو کی ہے اسرائیل کے خلاف, تو پاکستان بطور ریاست جو موقف اپنایا ہے پاکستان نے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بالکل درست موقف اپنایا ہے پاکستان؟ میں دیکھیں, فلسطینیوں کے ساتھ جو اسرائیل نے کیا اور جو کم از کم 15,000 بچے انہوں نے شہید کیے, تو اگر اسرائیل پہ ایران نے میزائل داغے یا ڈرون داغے تو, اور وہ بھی جوابی رد عمل, جب ان کے قونصلیٹ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا, تو کوئی بھی خود مختار آزاد ریاست جو ہے وہ اپنی سالمیت اور آزادی پہ اس طرح کی بیلیجرنسی کو برداشت نہیں کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, اور پھر ایک بانڈ میں ہم بندھے ہوئے ہیں. ایک ملزم جو ہے یا جو دشمن ہے وہ پوری امت مسلمہ کا دشمن ہے. اگر آج خان آزاد ہوتا تو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور عالمی اسلام کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے وہ اس پہ سب سے مضبوط آواز ہوتے ہیں. اچھا شیر افضل مربت صاحب, عید کے دوران بھی آپ نے مومنٹم نیچے نہیں گرنے دیا. عید کے دوران بھی آپ نے لکی مربت میں ایک بڑا وہاں پر لوگوں کو وہاں پر انوائٹ کیا, ایک بہت بڑی اکٹھ ہوئی. اس کے بعد آپ پشین گئے, وہاں پر بھی ایک عظیم و شان جلسہ آپ نے لیڈ کیا. کوہاٹ میں بھی آپ گئے. تو اب یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا, اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کا جوش و جذبہ کیسے دیکھ رہے ہیں, تحریک کہاں جا کر رکے گی؟ میں پارٹی کے ڈسپلن کے قیود کا پابند ہوں. کاش یہ نہ ہوتے تو میں اپنے تئیں تحریک چلاتا اور شاید ابھی پنجاب میں گھوم رہا ہوتا. ضمنی الیکشن جو ہیں ان کے لیے 4 دن یا 5 دن ہمارے پاس رہ گئے اور ہم ابھی تک نہیں نکلے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ ہم 2 دن قبل نکل چکے ہوتے, لیکن ابھی تک ہمارے پاس شیڈول نہیں آیا ہے. اور میرا خیال ہے ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. اس پہ یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ 21 اپریل کے بعد ہم پنجاب میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں. مروا صاحب 21 اپریل سے پہلے شیر افضل صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے 25-26 ممبر ہاؤس میں موجود نہیں تھے, ان کی غیر حاضری کا ذمہ دار آپ اپنی پارٹی کی قیادت کو قرار دیتے ہیں یا ان ممبرز کی کوتاہی ہے؟ دیکھیں, کچھ ممبران صاحبان جس طرح اسد قیصر صاحب بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, عامر ڈوگر صاحب کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے, اور باقی کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن اگر انتہائی ناگزیر حالات نہ ہو تو ایسے اجلاس کے اٹینڈ کرنے میں کوتاہی سے پرہیز کیا جانا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں, وہ جو ذمہ دار ہیں وہ ان کے گھر میں میت ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا جی, وہ ہمارے چیف وپ ہیں. اچھا مروا صاحب یہ بتا دیں, ضمنی الیکشن ہے,
हमेशा ये देखा जाता है जब 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन था, बाकायदा कंपेन की गई थी, इमरान खान हर हल्के में गए थे, जलसा किया था। क्या ये ज़िमनी इलेक्शन इतना ज़रूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस पर अब कुछ नहीं करी, कोई जलसा नहीं है, कोई रैली नहीं है? पंजाब कसूर ज़िमनी इलेक्शन है, लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन है, वज़ीराबाद में है और बहुत से हल्कों में ज़िमनी मैंने इलेक्शन। अर्ज़ किया ना, मैं पार्टी के कयूम और डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। जब तक पार्टी मुझे नहीं कहेगी मैं अपने कहीं नहीं जा सकता। और ये पार्टी के तो पार्टी क्यों इनिशिएट नहीं कर रही? ये सवाल आपका मुझसे नहीं बनता है, उन्हीं से पूछे जिनको इनिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, रमज़ान भी गुजर चुका, बहुत से वकला कह रहे थे, सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि 25 रमज़ान तक खान साहब बाहर आ जाएंगे, ईद भी गुजर चुकी है। अब ये चीज़ें मज़ीद क्या आपको लगता है कि लिंगर ऑन होंगी अदालतों में भी, या फिर आपको आज इद्दत केस में खान की सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए थी। शाहरुख खरजमान साहब जो जज हैं, उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि अगली पेशी पे अगर रिजवान अबाई साहब पेश नहीं होंगे तो मैं कार्रवाई जो है वो उस पर समाप्त करूँगा। आज वो पेश हो गए थे। आज फिर तारीख हो गई है। देखिए, सज़ा देने में आपने 1.5 हफ्ता लगाया और अपील दायर हुई भी 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो लिहाजा ये इंसाफ तो नहीं हुआ। जज साहब को चाहिए कि अगली पेशी से पहले, अगली पेशी से आगे इस मैटर को नहीं जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अदालतों के हवाले से जो हमारी अप्रोच है कि जी ये अदालत जो तारीख देना चाहें और जिस तरीके से सवाल, अब ज़रूरत ये है कि अदालत को कहें कि जी जान छोड़ें, फैसला कर दें। ये ताख़ीर इतनी हो गई है कि अब इसको नाइंसाफ़ी कहा जा सकता है। अच्छा, तो रिहाई